قسم ہے فجر کی، فجر بہت معروف ہے، نماز فجر مفسرین کی رائے کے مطابق کوئی شک نہیں اس سے مراد نماز فجر ہے۔ والعصر، قسم ہے زمانے کی، قسم ہے نماز عصر کی، دونوں معنی ہے۔ قسم ہے فجر کا وہ وقت جب سحری ہوتی ہے، اور قسم ہے اس وقت میں نماز فجر کی۔ باقی نمازیں بھی بہت اہم ہے، لیکن یہ خاص نماز ہے، یقیناً یہ خاص ہے تو اللہ تعالیٰ نے اس کی قسم بھی کھائی ہے۔ حکم ہے اقیم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل، نماز قائم کرو، سورج نکلتا ہے تب سے معاملہ شروع ہو جاتا ہے اور رات تک، غروب ہونے تک، اور رات بھی نماز میں آ جاتی ہے۔ اور وقرآن الفجر، خاص طور پہ فجر کا قرآن بڑا اہم ہے۔ کیوں؟ ان قرآن الفجر کان مشہودا، قیامت کے دن فجر کا قرآن گواہ بن کے آئے گا، گواہی دے گا۔ ایک تو فجر میں جو قرآن پڑھا جائے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز فجر کو جب ادا کرتے، تاریکی میں شروع کرتے، 60 سے 100 آیات کی تلاوت ضرور کرتے، نماز مکمل ہوتے ہوتے ہلکا ہلکا دن چڑھ جاتا۔ یہ نماز کا طریقہ تھا نا۔ بعض دفعہ لوگ کہتے ہیں اختلاف ہے، کب پڑھیں؟ بھئی رات کی تاریکی میں شروع کر لو، جب سحری شروع ہوتی، قیام ایسا لمبا ہو کہ اب دن تھوڑا واضح ہو گیا اور نماز مکمل ہوئی۔ ایک تو فجر کی نماز کے اندر جو قرآن پڑھا جائے وہ گواہی دے گا، اور دوسرا فجر کی نماز پڑھ لی اور قرآن پڑھ رہے ہیں، اس سے پہلے یا بعد میں، اس وقت میں وہ قرآن بھی گواہی دے گا۔ قسم ہے نماز فجر کی۔ یہ فجر تمام نمازوں میں سے بڑی اہم ہے۔ ابھی تو ہو سکتا ہے ایک روٹین بن گئی، چلو سحری کر کے ہم نماز پڑھ لیتے ہیں۔ میجارٹی میں رمضان میں بھی بہت کم لوگ ہیں پکے نمازی، اور غیر رمضان میں تو فجر کا کوئی حال ہی نہیں ہوتا۔ سب سے زیادہ متاثر جو نماز ہوتی ہے وہ نماز فجر ہے۔ اس رمضان میں ابھی کی کلاس کے بعد یہ عزم کر کے اٹھیے گا کہ سارا سال نماز فجر آپ کی قضا نہیں ہونی چاہیے۔ یہ جو وقت فجر ہے یہ فرشتوں کے اجتماع کا وقت ہے، ان کا اکٹھ ہوتا ہے، وہ آتے ہیں، آپس میں ملتے ہیں، رپورٹ لے کر یہاں سے روانہ ہوتے ہیں آسمانوں کی طرف۔ فجر در حقیقت بشارت کا اور خوشخبری کا وقت ہے، جس کو ہم اکثر اپنے بستروں پر سو کے گزارتے ہیں۔ رات ختم ہو گئی، بشارت ہے۔ رات جس میں تاریکی ہے، بعض دفعہ کسی مریض کی رات بڑی لمبی ہو جاتی ہے، ہم کہتے ہیں گزر ہی نہیں رہی، دن چڑھتا ہے، دن میں ایک سکون ہے، بشارت ہے۔ آپ چاہتے ہیں آپ کی زندگی خوشگوار ہو، صرف رمضان کی میں بات نہیں کر رہی، غیر رمضان میں بھی نماز فجر کو لازمی قرار دیجیے اپنی زندگی میں، اپنے اور اپنے خاندان کی زندگی میں۔ اگر ہم چاہتے ہیں ہماری زندگیوں میں سے نحوست کا خاتمہ ہو جائے تو نماز فجر کو لازمی پکڑیے۔ اگر یہ نماز رہ گئی، زندگی میں نحوست ہے، ابھی میں احادیث آپ کو سناؤں گی تو آپ کو پتہ چل جائے گا۔ ہمارے ہاں راتوں کو جاگنے کا ایک معمول پایا جاتا ہے، سال بھر میں بھی۔ میں اس کے بارے میں ابھی کچھ نہیں کہتی، آپ جاگیے، آپ کا دل کرتا ہے آپ 2 بجے سوؤں، ٹھیک ہے، میں آپ سے اتنا کہوں گی 11 بجے سوتے ہیں یا 12 بجے؟ زندگی آپ کی شادی شدہ ہے یا غیر شادی شدہ؟ موبائل آپ کے پاس رات کو موجود ہوتا ہے یا نہیں؟ آپ کام کرتے ہوئے وقت گزارتے ہیں یا باتوں میں؟ یہ آپ کی مرضی ہے، لیکن کسی بھی حال میں نماز فجر نہیں رہنی چاہیے۔ اپنے آپ سے یہ وعدہ کر لیں، ابھی میں نے اس پہ بات ہی نہیں کرنی کہ رات کو کیا کرنا ہے آپ نے، جلدی سوئیں، نہیں کہتے آپ۔ کہتے ہیں نا کسی سے محبت کرنی چاہیے، نماز فجر سے آپ محبت کر لیجئے، آپ کو سب کچھ مل جائے گا۔ ہم کہتے ہیں مالدار وہ جس کی جائیداد، مالدار وہ جس کے پاس بہت مال، ویزے۔ شریعت کی نظر میں مالدار وہ جو فجر پڑھے اور فجر کی بس 2 سنتیں پڑھ لے، وہ مالدار ترین شخص۔ صلاۃ الفجر یا عباد اللہ، اے اللہ کے بندو نماز فجر کو اختیار کرو، کسی بھی حال میں چھوڑنی نہیں ہے۔ صحت ملے گی، سلامتی ملے گی، خوش قسمتی آپ کا مقدر ہوگا۔ بد نصیب ہے جو بستر پہ سویا رہے، نماز نہ پڑھے، اور اس سے بھی زیادہ بد نصیب وہ جس کو کوئی اٹھانے والا ہے اور وہ اٹھے نہ۔ ایسا ہی نا، کوئی اٹھا رہا ہے لیکن وہ اٹھتا نہیں۔
حدیث ہمیں بتاتی ہے بندہ سویا رہتا ہے، شیطان آتا ہے اس کے کان میں پیشاب کر دیتا ہے، سویا رہے۔ اگر آپ کے گھر میں کوئی بندہ موجود ہے نا فجر میں اٹھانے والا تو خوش ہو جائیں، شکریہ ادا کیا کریں، دعا کریں کہ اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم اٹھانے والے بن جائیں اور اٹھنے والے بھی۔ بندہ بڑا گناہ گار ہے، فجر کا پابند بن جائے نا، میں آپ کو بتاؤں کہیں نہ کہیں اسلام کے کنارے پہ آ لگے گا۔ فجر کا نمازی ہونا چاہیے، اللہ تعالیٰ مزید بھی توفیق عطا فرمائے گا۔ سردیاں آ گئی، تھکاوٹ آ گئی، شادیاں آ گئیں، وفات آ گئی، ٹینشن آ گئی، کام کر کے آپ تھک گئے، مہمان آ گئے، باتوں میں وقت گزر گیا، آپ سو گئے، شیطان ایکٹیو ہو گیا، سویا رہے۔ دنیا کے سارے خزانے ایک طرف، فجر کی 2 سنتیں ایک طرف، اس کا مقابلہ نہیں ہے۔ یہ شریعت ہمیں بتاتی ہے دنیا میں بھی کامیابی اور آخرت میں بھی عزت کا تاج اسی کے سر پر کہ کم از کم سب سے پہلے نماز فجر کا پابند ہو۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فجر کی سنتوں سے بہت محبت تھی۔ دعا کریں کہ یہ سنتیں اللہ تعالی ہمیں بھی محبوب بنا دے، رمضان میں بھی اور رمضان کے علاوہ بھی۔ رمضان میں پڑھ رہے ہیں کوئی بہت بڑی بات نہیں ہے، سحری کے لیے اٹھے ہوتے ہیں، چلو پڑھ ہی لیے۔ مزہ تو تب ہے جب رمضان گزر جائے گا، آپ بے قرار ہیں، بے چین ہیں، آپ چاہتے ہیں زندگی میں غم ختم ہو جائے، یہ پھولوں کی سیج بن جائے۔ نماز فجر کو اپنی زندگی میں ضائع نہ کیجیے۔ آپ کو خزانے کثیر تعداد میں ملیں گے انشاءاللہ، لیکن نماز فجر ضائع نہیں کرنی۔ فجر کے وقت اٹھنا سیکھیے۔ جتنے بند دروازے ہیں ہدایت کے، رزق کے، وہ کھلتے ہیں اس وقت میں۔ اللہ تعالیٰ آسانیاں بانٹتا ہے، موقع ملتا ہے، اور پھر نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر صبح اور شام فجر اور عصر کے وقت فرشتے جاتے ہیں، ڈیوٹیز چینج ہوتی ہیں، زمین پہ جاتے ہیں، وہاں سے دیکھتے ہیں کیا کر رہے ہیں بندے، لکھتے ہیں، نامہ اعمال لے کر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش ہوتے ہیں۔ جو فجر کے وقت آتے ہیں تو اللہ تعالیٰ پوچھتے ہیں کیف ترکتم عبادی، میرے بندوں کو تو نے کس حال میں چھوڑا؟ تم لوگ آئے ہو، میرے بندے کیا کر رہے تھے؟ میرے بندے، دکھ کی بات ہے اللہ کہے میرے بندے اور وہ کہیں سو رہے تھے لمبی تان کے۔ وہ کہیں گے اللہ بستر سے لڑائی کر کے، وہ کہتے ہیں نا کشتی کر کے حاضری لگوانے آئے تھے، مزہ اس بات کا ہے، بستر انہوں نے چھوڑا تھا، اٹھے تھے، ترکناہم وہم یصلون، ہم نے ان کو اس حال میں چھوڑا کہ وہ نماز پڑھ رہے تھے، وَأَتَيْنَاهُمْ وَهُمْ يُصَلُّونَ، ہم آئے تب بھی نماز ہی پڑھ رہے تھے۔ ہم نماز کی حالت میں ان کو چھوڑ کے آئے ہیں۔ اللہ کرے یہ گواہی ہمارا مقدر بن جائے۔ اور جب کوئی بستر سے جھگڑا کر کے اٹھ جاتا ہے، حاضری لگواتا ہے، اس کی قبول ہو جاتی ہے، اس نے محنت کی ہے، کوشش کی ہے۔ گھر کے گھر بے نمازی، نماز فجر میں بالخصوص بے نمازی، بعض ایسے ہیں کوئی اٹھانے والا رہا ہی نہیں، کوئی بوڑھا نہیں ہے، سارا گھرانہ سوتا ہے نماز فجر میں، آرام کر رہے ہیں، پتہ ہی نہیں مسلمانوں کا گھر ہے۔ ہاں کسی کے گھر میں کوئی بوڑھا موجود ہے، چلو اٹھ گیا، تھوڑا بہت اٹھا دیا، کوئی تو خیر مل جائے۔ اور اگر آپ جوان ہیں، آپ کے گھروں میں بھی نوجوان ہیں اور آپ اٹھاتے نہیں ہیں تو آپ کو جواب دینا ہوگا۔ آپ کیا کر رہے ہیں؟ بس اپنی پڑھی اور سو گئے، بس۔ قُوْ أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا، تم نے نہیں پڑھا تھا اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو آگ سے بچانا ہے؟ کتنی محنت کی۔ جو بندہ اٹھ گیا، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہم بارک لی امتی فی بکورہا، اے اللہ میری امت کی صبح میں برکت عطا فرما۔ اٹھ گیا نا، نماز پڑھ لی، برکتیں دے اس کو۔ اٹھو، برکت چاہیے اپنے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے، جانوں میں، اموال میں، اولادوں میں نہیں چاہیے۔ اچھا میں دعا کروں اللہ تعالیٰ آپ کو برکت دے، آپ خوش ہو جاتے ہیں نا، سانجھی کروں، انفرادی کروں، آپ کہتے ہیں انہوں نے دعا کر دی۔ اور جس کے لیے آمنہ کا لال دعا کرتا ہے، کیا اس کو برکت نصیب نہیں ہوگی؟ اٹھیے، اپنے بچوں کو اٹھائیے،
بیوی ہے خاوند کو اٹھائیے، خاوند ہے بیوی کو اٹھائے، اولاد کو اٹھائے، کوئی بندہ فجر میں سویا نہ رہے۔ یہ ہے نماز فجر کے نمازی، بشارت مل گئی بس سونا نہیں، اٹھو نماز پڑھو۔ کسی کے نام کے ساتھ مکی لگ جائے بڑی خوشی، مدنی لگ جائے بڑی خوشی، لگائیے کوئی مسئلے والی بات نہیں ہے، ویسے محمدی لگ جائے بڑی خوشی۔ میں کہتی ہوں یہ آفر ہے، گولڈن آفر ہے، مکی بھی ہے مدنی بھی ہے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے کہ اللہ میری امت کی صبح میں برکت عطا فرما۔ جس کی صبح ہوتی 10 بجے ہے اس کی برکت بھی اٹھ جاتی ہے۔ نحوست ہے ان گھروں میں، بے سکونی ہے، جہاں اس وقت خراٹوں کی گونج ہے۔ آفر ہے نا۔ رات کو ایک بندہ نماز عشاء جماعت کے ساتھ پڑھ لے، درمیان میں سو جائے، صبح اٹھے جماعت کے ساتھ فجر پڑھ لے، اس کی نیند بھی صدقہ، اللہ تعالیٰ نے اجر لکھ دیا ساری رات کے قیام کا۔ اٹھو فجر میں اللہ کے سامنے رو لو، تم اللہ کے ذمہ ہو، ہر طرف دنیا آخرت میں نور ہوگا انشاءاللہ۔ وہ لوگ جو نمازی ہیں جیسے 14ویں رات کا چاند دیکھتے ہیں نا، قیامت کے دن ایسے اللہ کا دیدار کریں گے سامنے۔ فجر اپنے ساتھ خزانے لے کر آتی ہے، نیند چھوڑیے اور جنت کے مہمان بنیے۔ ہمارے ہاں سورج نکل آتا ہے، اس کے بعد جب اٹھے نماز پڑھیں، اقیم الصلاۃ، نماز پڑھو، نماز کو اختیار کرو، بلکہ نماز بھی پڑھو قرآن بھی پڑھو۔ اس وقت کا قرآن گواہی دے گا، خزانوں سے بہتر، برکت کی دعائیں، اللہ کا دیدار۔ شیطان کامیاب ہو جاتا ہے جب ہم اٹھتے نہیں ہیں۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اثقل الصلاۃ علی المنافقین، 2 نمازیں، نمازوں میں سے خاص 2 نمازیں جو منافقین پر بہت بوجھل ہیں، بھاری لگتی ہیں۔ ابھی آپ محاسبہ کیجیے، ایک نماز فجر اور ایک نماز عشاء، دیکھ لیجیے، بھاری لگتی ہے، مشکل لگتی ہے۔ فجر کی نماز منافق پر بھاری ہے۔ ہمارا دل کرتا ہے تجارت ہو، بزنس ہو، بابرکت ہو، اولاد ہو، برکت والی ہو، سکون ہو، خیر ہو، جو بندہ فجر کو نہ اٹھے کوئی خیر حاصل نہیں کر سکتا، بلکہ وہ نفاق کی موت پر مرا، منافق ہے۔ ہم سو جاتے ہیں، شیطان ہمارے قریب آتا ہے، اللہ اکبر کبیرہ، یعقد الشیطان علی قافیۃ رأس احدکم، جب بندہ سوتا ہے، اذا ہوا نام، بندہ سو گیا، شیطان آپ کے سر کے پاس آ کے بیٹھ جاتا ہے، سو جا سو جا سو جا، اور ثلاث عقد، 3 گرے لگاتا ہے پکی۔ جب ہم آنکھ کھولتے ہیں، دعا پڑھتے ہیں، استغفار کرتے ہیں، ان خلت عقدہ، 1 گرہ کھل جاتی ہے۔ ہم اٹھتے ہیں ایک مجاہد کی طرح، اپنا کمبل ہٹاتے ہیں، جاتے ہیں واش روم میں، وضو کرتے ہیں، ان خلت عقدہ، دوسری گرہ بھی کھل جاتی ہے۔ وضو کر کے باہر آتے ہیں، پھر لیٹتے نہیں، ادھر بازی ادھر بازی نہیں، مصلی پر آتے ہیں، اللہ اکبر کہتے ہیں، ان خلت عقدہ، تیسری گرہ بھی کھول دی جاتی۔ لیکن فجر کا ٹائم ہوا، وہ سلاتا ہے، سو جا، تھپکی دیتا ہے، سو جا، گہری نیند ہے، ٹائم ہے، مزہ آ رہا ہے، سکون ہے، تھکاوٹ اتر رہی ہے، فریش ہو جاؤ گے، ایسے ہی نا، سونے دو سونے دو۔ نماز فجر کا ٹائم گزر جاتا ہے، کان میں پیشاب کر دیتا ہے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَإِلَّا أَصْبَحَ خَبِيثَ النَّفْسِ قَسْلَانِ، اور پھر بندہ صبح کرتا ہے سب سے زیادہ دنیا کے اندر خبیث النفس مانا جاتا ہے جو نماز فجر نہیں پڑھتا، غافل، سست، بدبخت۔ خبیث کسے کہتے ہیں؟ ناپاک، اچھے کام کر ہی نہیں سکتا جس نے نماز فجر نہیں پڑھی۔ ہمارے ہاں فجر کو سو رہے ہیں، صبح اٹھتے اچھے سٹیٹس لگ جاتے، ایسے ہی کوئی تلاوت لگا دی، بس ہم سمجھتے ہیں ہم نے حق ادا کر دی۔ خبیث النفس اس دن کے لیے وہ لکھ دیا جاتا ہے، پاک نہیں لکھا جاتا۔ اب بتائیے، جو خبیث النفس ہو اس سے خیر پہنچتی ہے، گھروں کے اندر جھگڑے نہیں ہوتے، بے سکونی نہیں ہوتی،
پریشانیاں نہیں ہوتی، بے برکتی نہیں ہوتی، رحمتوں سے دوری ہوتی ہے۔ انسان چاہ کے بھی اچھے کام نہیں کر سکتا۔ خبیث کی مثال آپ منحوس سے لیجئے، نحوست ہے یہ نحوست ہے۔ ویسے ہم کہتے ہیں اس چیز میں نحوست، اس میں نحوست۔ جو بے نماز ہے فجر کا، بے نمازی ہے زمین کی اس دھرتی پہ، وہ منحوس ہے اس دن کے لیے، نحوست اس کے گلے میں ہے۔ یاد رکھیے، جو نماز فجر کے لیے اٹھتا نہیں ہے، کوئی تعویذ اس کے لیے زندگی میں برکت نہیں لا سکتا۔ کہیں جا کے ماتھا ٹیکے، کچھ بھی مانگ لے، اس کو شفا نہیں مل سکتی، کیونکہ جب اللہ تعالیٰ نے برکت جس وقت میں رکھی ہے وہ سو رہا تھا۔ اگر ایسی موت آ جائے، نحوست کی موت ہے جو فجر نہ پڑے۔ ہم بڑا ہی لائٹ لیتے ہیں اس کو، ساری رات جاگے۔ میں نے کہا نا، بعض دفعہ درس بھی سن لیا ساری رات، نماز فجر کے وقت سو گئے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رکعت الفجر خیر من الدنیا وما فیہا، صحیح مسلم کی روایت ہے، فجر کی 2 رکعتیں سنتیں بس دنیا اور دنیا کے اندر جو کچھ ہے اس سے بہتر ہے۔ جاؤ وہ سنتیں ادا کرو، کسی بھی حال میں وہ سنتیں نہیں چھوڑنی۔ قصر نماز ہے تب بھی، ایک رکعت میں سورہ کافرون اور ایک میں سورہ اخلاص آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے، مختصر ہوتی تھیں۔ سنتیں پڑھ کے دائیں کروٹ پہ لیٹ جاتے تھوڑی دیر کے لیے، ہاتھ مبارک چہرے کے نیچے رکھتے۔ سنت ہے، سنت کو زندہ کرو، سنتیں ادا کرو، پھر فرائض کی ادائیگی ہے۔ مردوں کے لیے با جماعت نماز فرض جماعت کے ساتھ پڑھیں۔ آپ گھر میں کروا لیں، اچھی بات ہے، آپ کے گھر میں بچے اگر موجود ہیں، نہیں تو اپنی پڑھیے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صلی صلاۃ الصبح فہو فی ذمۃ اللہ، جو صبح اٹھتا ہے فجر کی نماز پڑھتا ہے وہ سارا دن اللہ کے ذمہ ہے، اللہ کی ضمانت میں ہے۔ اب بتائیے، خیر کثیر اس کو تو حاصل ہوگی، کوئی نقصان نہیں پہنچے گا، بلکہ جو اس کو نقصان پہنچائے گا چونکہ وہ اللہ کی ذمہ ہے، اللہ تعالیٰ اسے کافی ہو جائے گا۔ احادیث ہم پڑھتے ہیں، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے من صلی البردین، جو بندہ 2 ٹھنڈی نمازیں پڑھ لے، فجر اور عصر، داخل الجنہ، جنت میں داخل ہوگا۔ یہ نہیں کہ آپ نے باقی پڑھنی نہیں ہے، اہمیت کی بات کرنی۔ کوئی اٹھتا ہے فجر کی نماز کے لیے، اندھیرے میں مسجد کی طرف آتا ہے، یہ نماز فجر کے لیے خاص طور پہ خوشخبری ہے۔ بشر المشائین فی الظلم الی المساجد بالنور التام یوم القیامہ، جو رات کے اندھیرے میں، سحری کے اندھیرے میں مسجد کی طرف چل کے آیا نماز کی ادائیگی کے لیے، قیامت کے دن مکمل نور ملے گا اس کو، نور ہی نور۔ آؤ اٹھو، نماز فجر موجود ہے، فائدہ حاصل کرو۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس دنیا کے اندر کسی بندے کو حق حاصل نہیں، کسی انسان کو، کسی جاندار کو آگ کا عذاب دے، جلانا نہیں ہے، لیکن کہا میرا دل کرتا ہے خاص طور پہ نماز فجر کی اذان کہی جائے اور میں دیکھوں کون کون آیا نہیں ہے، ان کے گھروں کو میں جلا دوں، آگ لگا دوں۔ کہ اللہ کے رسول علیہ السلام آپ پھر ایسا کیوں نہیں کر رہے؟ کہ صرف چھوٹے بچے مجھے یاد آ جاتے ہیں، معذور لوگ یاد آ جاتے ہیں، نہیں تو ان کے گھروں کو آگ لگا دی جائے، سو رہے ہیں۔ میں نے کہا بدبخت ہے وہ گھر جس کے اندر کوئی کہنے والا بھی نہیں رہا کہ اٹھو نماز پڑھ لو۔ اگر آپ کو کہا جا رہا ہے تو اللہ کا شکر ہے، چلو ابھی اتنی خیر تو ہے، کوئی دروازہ بجا رہا ہے، کوئی آواز مار رہا ہے، کوئی پکار رہا ہے، اور اگر آپ نے یہ بھی چھوڑ دیا ہے تو اس سے بڑی بدبختی کوئی نہیں۔ ہم کہتے ہیں گھر کا سکون نہ خراب ہو، سکون آنا ہی نہیں ہے، برکت آ ہی نہیں سکتی۔ محنت کرو، نماز فجر ادا کرو اور کرواؤ۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صلی العشاء فی جماعہ، جس بندے نے جماعت کے ساتھ عشاء کی نماز پڑھی اس کے لیے اجر کتنا ہے؟ نصف لیلہ، جیسے اس نے آدھی رات کا قیام کر لیا۔ عشاء کی نماز اس نے جماعت کے ساتھ امام کے پیچھے پڑھی، آج کل اللہ تعالیٰ نے یہ موقع دیا ہوا، آدھی رات سمجھیں آپ مصلی پہ رہے، اتنا اجر ہے۔ لیکن یہ مردوں کے لیے تو سارا سال یہ موقع ہے نا، عشاء کی نماز پڑھیں،
گھر جا کے سو جائیں. ان کے خراٹے بھی جو نیند کے ہیں نا وہ بھی صدقہ لکھے جائیں گے. لیکن جب صبح ہوئی، فجر کی جماعت میں آ گئے، جماعت کے ساتھ نماز پڑھی، اب کیا ہے؟ پوری رات کے قیام کا اجر ہے. عشاء پڑھی پھر فجر پڑھی جماعت کے ساتھ، ایسے جیسے بندہ ساری رات قیام میں کھڑا رہا. نماز فجر کو چھوڑنا نہیں ہے. پوری رات کے قیام کا اجر مل جاتا ہے بندے کو اگر عشاء اور فجر کو باجماعت ادا کرے. لہذا اپنے بچوں کو فجر کا نمازی بنائیے، خود بھی بنیے، زندگی کو ضائع ہونے سے بچائیے، نحوست سے بچائیے. اچھا، ایک بندہ ہے، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صبح اٹھ گیا نماز کے لیے، اللہ اکبر کبیرہ، من صلی الغداء، جس نے صبح کی نماز پڑھی، غدوف کہتے ہیں سحری کے وقت کو، فی جماعہ، جماعت کے ساتھ. اگر جماعت کے ساتھ نہیں تو آپ گھر میں ہیں، آپ کے لیے بھی یہ موقع ہے. فجر کی نماز پڑھ لی، ثم قعد، مصلی پہ بیٹھے رہنا ہے، اٹھنا نہیں. یذکر اللہ، اللہ کا ذکر کرنا ہے، اذکار کرنے ہیں، حتی تطلع الشمس، جب تک سورج طلوع نہ ہو جائے آپ اللہ کا ذکر کریں، قرآن پڑھیں، اذکار کریں. ثم صلی رکعتین، سورج نکل آیا، اٹھے 2 رکعتیں پڑھی. ہم کہتے ہیں بس نماز پڑھیں، ادھر نماز میں ادھر ہی سو گئے. ہماری نمازوں کی یہ حالت ہے، مصلی کے اوپر ہی گر گئے، ادھر گر گئے، ادھر گر گئے. نمازوں کا خشوع یہ ہے. امام بخاری کہتے ہیں ایک دفعہ میں نماز پڑھ رہا تھا کہ وہ نماز پڑھ رہے تھے تو ایک بھیڑ آ گئی، 17 دفعہ اس نے کاٹا، 17 دفعہ. نماز نہ توڑی، نماز پڑھ کے سلام پھیر کے کہنے لگے مجھے کس نے کاٹا ہے. نماز میں اتنے محو تھے. ہم اور ہماری نمازیں اللہ نہ کرے کہ منہ پہ مار دی جائیں، اللہ نہ کرے، نہیں تو قبول ہونے والی حالتیں کوئی نہیں ہے. ادھر گر ادھر گر. صبح کی نماز پڑھی، بیٹھا رہا، اللہ کا ذکر کیا. سورج نکل آیا، اٹھ کے 2 رکعتیں پڑھی. کانت لہو کا اجری حجۃ و عمرۃ، بیٹھا اس زمین کے اوپر ہے، حج اور عمرے کے برابر اس کو اجر ملتا ہے. اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تامتن تامتن تامتن، پورا حج عمرہ، پورا حج عمرہ، پورا حج عمرہ. ہم کہتے ہیں اللہ اپنا گھر دکھا دے، حج کرنا ہے، حج کرنا ہے، عمرہ کرنا ہے. جو روز مل رہا ہے وہ تو کیا نہیں کبھی، وہ کبھی نصیب نہیں ہوا. تامتن، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گواہی ہے، پورا حج اور عمرہ اس کا اجر ملتا ہے. نماز فجر پڑھی، بیٹھ کے اذکار کیے، قرآن پڑھا، سورج نکلا، 2 رکعتیں ادا کی، پھر آپ کی ڈیوٹی مکمل ہوئی. اب آپ جائیے، کمانا ہے تو کمائیے، آپ نے کام کرنے ہیں تو کیجئے. یہ ہوتی ہیں برکتیں. ہمارے ہاں پھر مسائل پوچھتے ہیں بتائیے صبح سونے میں کوئی حرج تو نہیں؟ بھئی میں کہتی ہوں نہیں حرج، آپ کی مرضی ہے. نور بانٹا جا رہا ہے، آپ نہیں لے رہے، ٹھیک ہے، کوئی حرج نہیں ہے. برکت بانٹی جا رہی ہے، سارے دن میں نہیں ملتی، آپ نہیں لیتے، آپ کی مرضی. آپ کیا چاہتے ہیں؟ دروازے کھلتے ہیں، اجر بانٹے جاتے ہیں، شفا ملتی ہے، ہدایت ملتی ہے، نحوست ختم ہوتی ہے. آپ کی مرضی، آپ نے نہیں لینا، آپ کی مرضی. لہٰذا قسم کھائی نماز فجر کی، اہمیت ہے اس کی. عزم کیجئے نماز فجر کا پابند بننا ہے. لوگ کہتے ہیں جہاد کی بات کرتے ہیں، نفس کے ساتھ تو جہاد ہوتا نہیں. فجر میں سو رہے، اٹھے 10-11 بجے، دن چڑھ گیا، نماز پڑھ لی. یہ نماز ہے؟ یہ تو اللہ کے دین کے ساتھ مذاق ہے. کبھی کبھار ہو گیا الگ مسئلہ ہے، روزانہ کی بنیاد پہ آپ کو کس نے اجازت دی؟ پھر پوچھتے ہیں قضا کیسے کریں؟ بھئی کوئی قضا نہیں ہے. نماز ایک ایسا فرض ہے جو آپ نے چھوڑ دیا، آپ اس کی قضا دے ہی نہیں سکتے، اس لیے یہ واجب ہے، یہ گناہ کبیرہ ہے. پڑھ لوں، بعد میں پڑھ لوں، کب پڑھ لوں؟ یا تو آپ پاگل ہوں، آپ سے قلم اٹھا لیا گیا، آپ مجنون ہیں؟ نہیں. روزانہ سوتے ہیں، آپ کی روٹین ہے، تو قلم کوئی نہیں اٹھا آپ سے. ہاں آپ جاگ رہے تھے، آپ نے محنت کی، کوشش کی، طبیعت خراب ہوگی، آنکھ نہ کھل سکی، نیت پکی ہے، پکا پڑھتے ہیں، وہ الگ مسئلہ ہے. میں نے کہا نا خاندان کے خاندان بے نمازی. لہذا نماز فجر کے پابند بنیے برکت حاصل کرنے کے لیے.
اور اپنے گھر والوں کو آمادہ کیجئے، جگایا کریں، دروازہ بجایا کریں، رات کو کہا کریں، صبح کو کہا کریں۔ اس وقت نیکی ہے کہ آپ تھوڑا سا شور بھی کر لیں، زور سے ٹوٹی کھول، کوئی مسئلہ نہیں۔ تہجد کے وقت اٹھیے دبے پاؤں، لیکن فجر کے وقت اٹھیے، پتہ چلے مسلمانوں کا گھر ہے، نماز فجر پڑھیے اور اپنے گھر والوں کو تلقین کیجیے۔ وہ بندہ جو فجر کا نمازی نہیں ہے اس کی زندگی میں کوئی برکت نہیں ہو سکتی، نحوست ہے۔ ختم کیجیے اس نحوست کو، اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔